السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سامعات، آج ہم اس بات کو سمجھیں گے کیا کوئی شخص، کوئی جاندار اپنا رزق چھوڑ کر اس دنیا سے جاتا ہے، یا اپنے حصے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ سب کچھ کھا پی کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، اس میسج میں، اس پیغام میں اس بات کو سمجھیں گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ بندہ اپنا سب کچھ کھا کر فوت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں کتنا رزق، مال، صحت اور عمر اس کے مقدر میں لکھی گئی ہوتی ہے، وہ سب مکمل کر کے ہی دنیا سے جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنا مقررہ رزق چھوڑ کر نہ مرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کا رزق کھا کر اس دنیا سے جاتا ہے، بلکہ قرآن کے اس فیصلے نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہر چلنے والا جانور، زمین پر چلنے والا جاندار، وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، پرندہ ہے، چرند ہے، اور کوئی حشرات الارض ہیں، وہ جو اللہ نے اس کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ سارے کا سارا ہی کھا کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی 2144 نمبر سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها و اجلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک وہ اپنا پورا رزق اور پوری عمر نہ پالے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اس وقت تک کوئی بندہ بھی اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ کھا نہ لے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اور میرا رزق انہیں کھو لیا جی، اس نے میرے رزق کو بند کر دیا جی، یہ بندش ہو گئی۔ بھائی وہ بندش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطانی اعمال اس طرح کے ضرور ہو سکتے ہیں، حرکات ضرور ہو سکتے ہیں، مگر وہ اللہ کی طرف سے مقدر میں لکھا ہوا رزق ہی تمہیں ملتا ہے۔ جب اس نے لکھا ہے ملے گا، ملے گا، جب لکھا ہے نہیں ملنا، نہیں ملنا۔ اللہ اکبر۔ اس میں بہت چند ایک اہم نکات ہیں۔ رزق کی فکر میں حرام کا سہارا لینا بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ رزق اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، وہ کھائے بغیر بندہ مر نہیں سکتا۔ جو رزق لکھا ہے وہ حلال طریقے سے بھی مل کر رہے گا۔ موت رزق ختم ہونے پر آتی ہے، موت رزق ختم ہونے پر آتی ہے، رزق موت پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ جب آدمی کا رزق ختم ہو جاتا ہے پھر موت آتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ موت آئی اور اس کا رزق ختم ہو گیا۔ جہاں جہاں اس کا اللہ تعالیٰ نے دانہ، تنکا، پانی، قطرہ، جو کچھ بھی لکھا ہے، جو اس نے کھانا ہے، وہ پہاڑوں پر ہے، میدانوں میں ہے، وہ سمندر میں ہے، سمندر پار ہے، کہیں بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس نے کھانا ہے، پھر ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ لاکھ دنیا اس کی مارنے کی اور اس کو قتل کرنے کی تدبیر کرتی رہے، لیکن تب تک وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا، اپنے مقدر کے رزق کا ایک ایک دانہ کھا نہ لے۔ یہ آج کا پیغام ہے، اور اس میں عقیدہ توحید کی دعوت ہے کہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، اور اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کتنا رزق دینا ہے۔ اس لیے درست راستوں کو، حلال طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی مدد اور اس کی توفیقات کو حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں رزق حلال طریقے سے ہی کمانا چاہیے۔ وہ رزق جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا اس کو حرام کا سہارا لے کر نہیں کمانا چاہیے، کیونکہ موت رزق ختم ہونے پر آتی ہے،
اور رزق موت پر ختم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔